بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہدایت ٹی وی لندن اسٹوڈیو سے پروگرام برکات ماہ سیام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ ماہ رمضان اس قدر برکات کا مہینہ ہے کہ اگر مومنین اس ماہ رمضان میں اپنے آپ کو ویسا بنا لیں جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور محمد وآل محمد کی تعلیمات ہیں کہ جس سے اللہ ان سے راضی ہو، تو وہ برکات ان کو ضرور ملیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے شریف ہے کہ جس نے روزہ رکھ کر بھی بد زبانی اور جھوٹ نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو اس کا کھانا پینا چھوڑ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی اپنے کردار میں بہتری لانا ہے، فقط رمضان میں نہیں، رمضان کے بعد بھی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث، اور اس کے ساتھ ہی کیونکہ یہ مہینہ نزول قرآن پاک کا ہے، تو ہمارے ائمہ معصومین نے جو ہمیں ہدایات دی ہیں وہ یہ کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنا چاہیے، جس کی بہت برکات ہیں۔ تو شہزادی کونین خاتون جنت جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ایک بیان وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ ایسی عظیم کتاب کو چھوڑ کر اس کے احکام کو نظر انداز کر دینا بہت بڑا ظلم ہے جس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ ہم لوگ سب جناب سیدہ کو ان کے مظلوم لال کا پرسہ دیتے ہیں، تو پھر جناب سیدہ کی اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں۔ ناظرین، حسب وعدہ آج کے پروگرام میں ہمارے پروگرام کی زینت بن رہے ہیں حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید عباس کاظمی صاحب۔ ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں۔ مولانا سید قلب عباس کاظمی صاحب، ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ روزے میں کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں، اس کو معاف کر دیجیے گا، نظر انداز کر دیجیے گا۔ تو ناظرین، آئیے آپ کی طرف سے اور اپنی طرف سے مولانا کی خدمت میں السلام علیکم قبلہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ، پروگرام ماشاءاللہ سے آپ کا پچھلا بھی اور انشاءاللہ آج بھی بہت اچھا ہوا اور ہوگا۔ میں اگر آپ کی اجازت ہو تو ابتداً یہ بات کروں یا یہ سوال کروں کہ ابتدائے صوم یا ابتدائے روزہ اس کی کب سے ابتدا ہوئی؟ ماشاءاللہ، بہت اچھا سوال ہے جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المحکم وخطابہ المتقن وقولہ احسن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ واجب الاحترام سامعین کرام، ناظرین عظام، خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے تو میں تمام مسلمان بھائیوں کو اس مہینے کی مبارکباد پیش کرتا ہوں خیر مبارک۔ کہ جو حضرات اللہ کے احکام، رسول کے حکم پر عمل کر رہے ہیں اور خوشنودی خدا حاصل کر رہے ہیں۔ حضور، جو کوشچن کیا گیا مجھ سے کہ صوم کی ابتدا کب سے ہے، تو آلریڈی جس آیہ وافی ہدایہ کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے
یہ اس میں خود جواب موجود ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے لکھے گئے ہیں، فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم جیسے کہ پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے ہیں۔ تو معلوم ہوا ہے کہ جب سے انسان آیا ہے تو روزے کا فریضہ اس پر ہے۔ اب کچھ باتیں ہسٹری سے تعلق رکھتی ہیں کہ کس کس قوم میں روزہ تھا، تو سب سے پہلے تو ہم یہی عرض کریں گے جو کچھ بعض روایات اسلامی میں ملتا ہے اس کی بنیاد پر یہی ایک چیز سامنے آتی ہے کہ روزہ کی تاریخ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر آئے تو 30 روزے رکھے، یہ بعض روایات میں ملتا ہے، 30 روزے رکھے ہیں۔ بعض نے کہا کہ نہیں 30 رکھے لیکن یہ کفارے کے طور پر رکھے، جو بھی آپ کہہ لیں۔ بعض نے کہا کہ توبہ کے بعد شکر خدا کے طور پر رکھے، جی یہ بھی روایت ملتی، یعنی یہ سب میں روایات عرض کر رہا۔ جی جیسے جیسے نسل انسانی آگے بڑھی روزے کا تسلسل کچھ تبدیلی کے ساتھ مسلسل باقی رہا، روزہ رہا۔ اب الہامی کتابوں میں بھی روزے کا ذکر ہے، اچھا، اور غیر الہامی مذاہب میں بھی روزہ کسی نہ کسی صورت میں تھا، اور ہے، آج بھی ہے۔ قدیم اقوام میں روزہ خوف اور خطرے کے وقت رکھا جاتا تھا۔ جب کوئی خوف ہوتا تھا تو اس وقت روزہ رکھتے تھے کہ روزہ رکھنے سے بلا ٹلتی ہے، خوف دور ہوتا ہے۔ واہ۔ اور زاہد اور سالک جو اپنے آپ کو اللہ کے بہت قریب کرنا چاہتے ہیں، اپنے اندر الہام کی صلاحیت پیدا کرنے کے لیے روزہ رکھتے تھے، اللہ کہ اس سے خداوند کریم کی طرف سے اس بندے پر جو ہیں وہ بشارتیں ہوتی ہیں، یعنی یہ ایک سلسلہ تھا۔ گویا بعض روایات میں ملتے گویا 500 سال قبل مسیح، اچھا، گوتم بدھ نے تزکیہ نفس کے لیے ترک طعام کیا، اور تزکیہ نفس کے لیے اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا، یہ گوتم بدھ نے۔ اور پھر ہنود، بدھ مت، یہود، نصارہ کے ہاں روزہ مختلف صورتوں میں رائج تھا، اور اب بھی ہے۔ ہنود یعنی ہندو برت کے بعد ایام میں صرف آگ کی پکی ہوئی اشیاء سے دن بھر پرہیز کرنے کا نام روزہ کہتے ہیں۔ آج بھی یہی ہماری سوسائٹی میں ہیں، تو ان کا جو روزہ ہوتا ہے وہ اسی انداز سے ہوتا ہے کہ فلاں وقت سے لے کر فلاں وقت تک یا کچھ دن ہم جو آگ پر چیز پکائی جاتی ہے وہ نہیں کھائیں گے، دوسری چیزیں کھا لیتے ہیں، تو اس کا نام روزہ ہے ان کے ہاں۔ اور سادھوؤں کے ہاں چپ رہنے کا روزہ اب تک موجود ہے۔ آپ کو ہمالیہ میں آج جائیں، بڑے بڑے سادھو بیٹھے ہیں، چپ روزہ، چپ روزہ، یعنی یہ بھی کنسپٹ ہے کہ چپ روزہ۔ اور چینیوں کے ہاں بھی بعض دفعہ کئی دن تک روزہ رکھا جاتا تھا، اب شاید وہ بالکل ہی نہ رکھتے ہوں، لیکن چینیوں کے ہاں بھی ہسٹری میں ملتا ہے کہ اہل چین بھی روزہ رکھتے تھے اور کئی دن رکھتے تھے، ممکن اب بھی رکھتے ہوں۔
چنانچہ افطار کے وقت جس قدر کھا لیتے اس کے بعد کھانے کی اجازت نہیں تھی. چینی کا یہ تھا. جی. اور اگر افطار کے وقت غافل رہا یا سو گیا تو پھر دوسرے روز مسلسل روزہ رکھنا ضروری تھا. ان کے ہاں تھا. اب رہا یہ ان کے ہاں بھی تھا اور یہود کے ہاں بھی تھا. یہی چیز کہ یہودیوں کے ہاں بھی روزہ آج بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ کہتے تھے کہ آج اگر کھا لیا ہے وقت پر، اور اگر وقت پر نہیں کھا سکے اس ٹائم تو پھر وہ دوسرے دن تک روزہ مسلسل رکھتے تھے. یہ چیزیں تھیں. ہاں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی جب تشریف لائی، اسلام کے ساتھ آئے، تو انہوں نے یہ روزہ رائج کیا کہ فلاں وقت سے لے کر فلاں وقت تک رکھا جائے. اب جیسے اسلام نے ختم کر کے صرف دن بھر کا روزہ مقرر کیا، یعنی دوسرے جو جتنے اصول تھے اس مناسبت سے، تو آج کل پھر وہی شکل ہمارے پاس ہے. جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے وقت حضرت مریم نے خاموشی کا روزہ رکھا. یعنی جو کنسپٹ ہے خاموشی کے روزے کا، یہ بھی قرآن سے بھی ملتا ہے. اب اس پر خود قرآن مجید کی آیت جو ہے وہ دلالت کر رہی ہے. ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انی نذرت للرحمن صوما فلم اکلم اليوم انسیا. میں نے خدا کے لیے روزے کی منت مانی ہے. یہاں صوم سے مراد کلام سے روکنے کا ہے، یعنی خاموش رہنا ہے. تو آج میں کسی آدمی سے ہرگز کلام نہ کروں گی. حضرت مریم کی جو خاموشی تھی. روایات ملتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بیاباں میں 40 روزے رکھے تھے. 40 روزے حضرت، یہ روایات میں ملتا ہے. اور اپنے پیروکاروں کو بھی روزے رکھنے کا حکم دیا تھا. پیغمبر خدا کی ذات گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مبعوث رسالت ہوئی تو روزے کا حکم امت محمدی پر واجب ہوا، اور اس کا انتخاب رمضان المبارک کے مہینے میں ہوا، جیسے میں لاسٹ فرائیڈے عرض کر چکا ہوں آپ کی خدمت میں کہ وہ جو رمضان کا مہینہ اس لیے بولتے ہیں اس کو رمضان کہ یہ گرمیوں کا مہینہ تھا، پیاس کا مہینہ تھا اور تپش کا مہینہ تھا، تو اس مہینے میں اس کو واجب کیا گیا. اور روزہ جو ہے، اور قریش مکہ بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے. یہ بھی عرض کرتا ہوں. اور اس عاشورہ کے روز خانہ کعبہ پر غلاف ڈالتے تھے. جس دن وہ روزہ رکھتے تھے، یعنی اس کو متبرک سمجھ کر کہ اب ہم خانہ کعبہ پر روزہ رکھ کر غلاف ڈالیں گے، تو معلوم ہے اس کی عظمت یقیناً ماننی پڑے گی. مدینہ میں آباد یہودی قبائل محرم کی 10ویں تاریخ کو بروز عاشور روزہ رکھتے تھے. 10ویں تاریخ کو جناب موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر تورات لینے گئے تو وہاں 40 روزے رکھے تھے. اور آج تک یہودی یکم ذی الحجہ سے 40 روزے رکھنا ثواب سمجھتے ہیں. وہ یکم ذی الحجہ سے روزہ رکھتے ہیں. اور عاشورہ کا آخری روزہ فرض سمجھتے تھے. ان کا کہنا تھا کہ عاشورہ کے روز ہی جناب موسیٰ کو 10 احکام ملے تھے. یہ جو 10 احکام ہیں، 10 کمان جسے آپ بولتے ہیں، جس کی بنا پر تورات میں عاشورے کے روزے کی سخت تاکید کی گئی ہے. عاشورہ کے روزے کی، لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ جو رکھتے تھے، یہودی رکھتے تھے، مسلمان نہیں رکھتے تھے. حضور جب مدینہ آئے تو وہاں عاشورہ کا روزہ رائج تھا.
جسے آپ نے ختم کیا۔ واہ، حضور نے عاشورہ کا روزہ جو تھا اس کو ختم کیا۔ جی جی۔ پھر بعد میں یہود و نصارہ کے ہاں روزے نے رسمی شکل اختیار کر لی، یا کفارہ کے لیے یا توبہ کے لیے روزہ رکھتے تھے۔ جی جی جی، ہوتا ایسی ہی ہے نا، جی ہاں، کہ پہلے تو امتیں جو ہیں وہ پاسداری کرتی ہیں نبی کے پیغام کا، میسج کا، بعد میں ہے پھر وہ چیز جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ بہرحال یہ تھوڑی سی ہسٹری تھی اس روزے کے بارے جو مجھے ملی، اور 2 ہجری کو یہ روزہ جو ہے مسلمانوں پر فرض کیا گیا، جو تاریخ ملتی ہے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو بہت سے احکام جو ہیں وہ مدینہ میں نافذ، مثلا جمعہ کی نماز ہے اور اس قسم کی چیزیں ہیں، تو آہستہ آہستہ سلولی ماہ رمضان المبارک کے جو روزے مسلمانوں پر واجب ہوئے ہیں، اس کا حکم 2 ہجری کو نازل ہوا، اور مسلمانوں نے اس کے بعد روزے رکھنے رمضان المبارک میں شروع کی۔ تو اس پر اس کے علاوہ کوئی آپ کے پاس اور کچھ سوال ہے تو ناظرین، آپ نے ابتدائے صوم پر مولانا صاحب کی بڑی ڈیٹیلڈ اور کمپریہنسو گفتگو سماعت فرمائی۔ آئیے ان سے ایک اور سوال کرتے ہیں۔ قبلہ، روزے کے درجات پہ روشنی ڈالیں ذرا سا۔ تو اگر روزے کے درجات تو خود آپ کے سامنے ہے، اس پر روشنی یہی ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ اپنی رحمت، مغفرت، برکت کے ساتھ رواں دوا ہے۔ بے شک ہر مومن حسب توفیق، حسب ہمت ثواب، رحمتوں، برکتوں کو حاصل کر رہا ہے، اور آخرت کے توشے کا سامان مہیا کر رہا ہے۔ حدیث مبارک میں ارشاد ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کو حضور کی زبان مبارک سے 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ جی، 3 حصوں میں، اور تینوں خصوصیات کو اس مہینہ کے اندر جمع کر دیا گیا ہے۔ یہ عظمت ہے۔ کیا ہے؟ اولہ رحمہ، یہ 10 دن جو پہلے ہیں جی، وہ رحمت کے ہیں۔ وَأَوْسَطُهُ مغفرہ، اور جو دوسرے درمیان والے 10 دن ہیں وہ مغفرت کے دن ہیں۔ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور پھر آخری 10 دن جو ہیں وہ جہنم سے آزادی کا پروانہ حاصل کرنا ہے۔ جی، ماہ رمضان کے تو اس لیے حضور اس مہینے میں روزے کی پابندی کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ ہر بندہ جو ہے وہ رمضان المبارک کے روزوں کو جو ہے وہ حاصل کرے، اور اگر روزہ بیماری کی وجہ سے نہیں رکھ سکتا تو کم از کم رمضان المبارک کا احترام کرے۔ ایک مسلمان اگر یہاں کوئی رکاوٹ نہیں ہے جی، اس کے باوجود بھی اس کو چاہیے کہ روڈ پر کھا نہ رہا ہو، ایک مسلمان ہونے کے رشتے ناطے سے، اور سگریٹ بھی نہ پی رہا ہو، پانی بھی نہ پی رہا ہو۔ جن کی مسلمان ہے اگر وہ بالکل ہی آؤٹ آف کنٹرول ہے تو یقیناً میں دعا کروں گا کہ ایسے مسلمانوں کو خدا ہدایت دے۔ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں مگر اس مہینے کا احترام نہیں کرتے، برسر عام سگریٹ پی رہے ہیں، برسر عام پانی پی رہے ہیں، برسر عام کچھ کھا پی رہے ہیں، اور پھر دعویٰ یہ کرتے کہ ہاں ہم مسلمان ہیں۔ تو یہ میرے خیال ہے یہ بہت زیادتی ہے اور انسلٹ ہے رمضان المبارک کی۔ اور خود پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اللہ اکبر۔ میں تھوڑا سا جو سوال تھا اس کی طرف بعد میں آ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی حدیث کرسی میں ارشاد فرماتے ہیں کہ الصوم لی وانا عاجزی بہ، روزہ صرف میرے لیے ہوتا ہے اور اس کی جزا میں خود ہی براہ راست عطا کرتا ہوں۔ اور حضور روزے کی یہ عظمت ہے کہ قال الصوم جنۃ من النار، کہ روزہ جو ہے قیامت کے دن جہنم کے لیے ڈھال بن جائے گا۔ روزے کی یہ عظمت ہے۔ اور پھر امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلِكُلِّ شَيْءٍ زَکَاۃ
وَزَكَاةُ الْأَبْدَانُ الصِّيَامُ، ہر چیز کی زکوٰۃ خدا نے بنائی ہے، اور بدن کی زکوٰۃ جو ہے وہ روزہ ہے۔ اور پھر حضور کیا یہ فرمان ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کا کہ من افطر یومن من شہر رمضان خرج روح الایمان منہ، جو شخص رمضان میں کسی عذر کے بغیر روزہ نہیں رکھتا، کوئی ریزن نہیں ہے اس کے پاس، کوئی عذر نہیں ہے، اور وہ روزہ نہیں رکھتا اور حضور روزے کو کم سمجھتا ہے، چھوٹا سمجھتا ہے، تو فرمایا اس سے ایمان کی روح نکل جائے گی۔ اس کے ہاں ایمان ہی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ روزہ تندرست ہے، اور اس کے بعد حضور وہ روزہ کیوں نہیں رکھ رہا؟ اس کو روزہ رکھنا چاہیے۔ اور اسی پر حضور یہ وہ بابرکت مہینہ ہے، عظمتوں والا مہینہ ہے، اور اس میں انسان جو سویا رہے بدقسمت ہے جو روزہ نہ رکھے۔ کوشش کرنی چاہیے برادران ایمان، میں معافی چاہتے ہوئے کہ ایک آدمی تندرست ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، اس کے باوجود بھی اگر وہ روزہ نہیں رکھتا تو وہ اس کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلائے۔ اسی کے ساتھ قبلہ وقفے کا وقت ہوا ہے، تو ہم وقفے کی طرف چلتے ہیں۔ اور جیسا مولانا فرما رہے تھے کہ یہ ماہ رمضان میں پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا، اور تیسرا عشرہ توبہ کا، تو اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پیش کر کے آپ سے درخواست کروں گا کہ وقفے کے بعد آپ ہمیں جوائن کریں، اپنی لائیو کالز کے ذریعے بھی سوال جو ہوں وہ پوچھیے گا انشاءاللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو ماہ مبارک رمضان میں بخشا نہ جائے تو پھر کس مہینے میں اس کے لیے مغفرت ہے؟ یعنی اتنا موقع ہے کہ اس میں یقینی مغفرت ہے انسان کی، تو ایسے اعمال کریں، یہ دعویٰ نہ کریں کہ ہم زبان سے مسلمان ہیں اور عمل سے اسلام کی جیسے روزہ ہے یا رمضان ہے اس کا احترام بھی نہ ہو۔ ناظرین، وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملتے ہیں، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔